پیراڈائم سے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اسی کے مطابق پھر ہمارے اعمال بھی طے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا میں قصہ سناؤں گا تو اس سے شاید اندازہ ہو کہ یہ خدمت خلق کی حیثیت کیا ہے۔ پچھلی صدی میں ایک بزرگ گزرے ہیں لاہور میں، مولانا احمد علی لاہوری۔ ان کا میں ایک قصہ پڑھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس چھوٹے سے قصے میں خدمت خلق کا تصور بالکل واضح ہو کے سامنے آ رہا ہے۔ میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ اپنے شاگردوں سے مخاطب تھے اور کہتے ہیں کہ دیکھو، مجھے اگر کراچی جانا ہو تو میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر جاؤں اور وہاں پر کراچی کے لیے گاڑی بالکل تیار ہو، انجن نے وسل بجا دیا ہو اور جو گارڈ ہے اس نے جھنڈی بھی ہلا دی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے یہ گارڈ باقاعدہ جھنڈی ہلایا کرتے تھے لال رنگ کی، اور میں نے بھی اپنا ایک پاؤں جو ہے وہ پائیدان میں رکھ دیا ہو گاڑی کے، جبکہ دوسرا پاؤں ابھی پلیٹ فارم پہ ہو، اور کوئی شخص بھاگا ہوا آئے کہ مولانا مجھے ذرا قرآن تو سکھا دیجئے، تو میں واللہ میں اس کو قرآن سکھائے بغیر دوسرا پاؤں گاڑی پہ نہیں رکھوں گا۔ تو شاگرد بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ دیکھیے، میں 14 سال سے ہوں، یہ فلاں 10 سال سے ہے، وہ فلاں 7 سال سے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوا ہے، ابھی قرآن کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، اور آپ اس شخص کو چند لمحوں کے اندر، چند سیکنڈز میں اس کو قرآن سکھا دیں گے؟ تو آپ نے کہا بھی قرآن میں 3 باتیں ہیں، میں اسے بتاؤں گا اور چلا جاؤں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ 3 باتیں بتائیں۔ اب غور کریں گے تو پتہ چلے گا واقعی قرآن میں وہ 3 باتیں۔ پہلی بات انہوں نے کہا جی عبادت اللہ کی عبادت، اور عبادت سے یہاں مراد ہے غلامی، عبودیت سے ہے، عبد سے ہے، کہ آپ اللہ کے غلام ہو جائیں ہمیشہ کے لیے، سرنڈر کر دیں اپنے اللہ کے آگے، یہ ہے عبادت اللہ۔ اور دوسری ہے اطاعت رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت، جو وہ دے لے لو اور جس سے منع کریں رک جاؤ۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ اور یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ صرف رسول نہیں کہا گیا، رسول اللہ کہا گیا، یعنی پھر پیراڈائم جو ہے توحیدک پیراڈائم ہے، پہلے بھی اللہ، دوسری دفعہ بھی اللہ کا رسول جو بتائے وہ لے لو اور جس سے منع کرے وہ رک جاؤ۔ اور تیسری بات فرمائی کہ خدمت خلق اللہ، یہ بھی پھر اللہ کی مخلوق کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ یہ 3 چیزیں بھری پڑی ہیں قرآن کے اندر، جا بجا آپ کو آیات ملتی ہیں۔ اور یہ جو خدمت خلق ہے، اس کے بارے میں اللہ وضاحت کرتے ہی وہ کہتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ یہ جو مخلوق ہے یہ میرا کنبہ ہے۔ جب یہ میرا کنبہ ہے اور تم میرے کنبے میں داخل ہو گئے ہو تو اس کے تمام جو افراد ہیں ان کی ذمہ داری تم پر ہے، صرف اپنی نہیں، اپنے بچوں کی نہیں، یہ پورا ایک کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ۔ اس میں اللہ بہت سینسٹیو ہے۔ اور ایک بزرگ ایک اور طریقے سے سمجھا رہے تھے، کہتے ہیں اچھا بھائی یہ بتاؤ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ خدمت خلق اللہ کیا ہے، تو یہ بتاؤ کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 5 بچے ہیں۔ کہتے ہیں جب رات کو اپنے گھر آتے ہو کام سے تو ان کے لیے کچھ لاتے ہوگے؟ ہاں لاتا ہوں۔ تو کیسے تقسیم کرتے ہو؟ بھئی آتا ہوں اور بڑے بیٹے کو دے دیتا ہوں، اس سے کہتا ہوں کہ سب میں بانٹ دو برابر برابر۔ کہتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کرے، کبھی آپ کو پتہ چلے کہ وہ ایسا نہیں کرتا، تقسیم اس کی ٹھیک نہیں ہے، کچھ اپنے پاس زیادہ رکھ لیتا ہے، کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں اس کو معطل کر دوں گا، اب اس کو نہیں دوں گا، اب کسی اور کو دوں گا تقسیم کے لیے، کیونکہ وہ تقسیم کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہے وہ کنسیپٹ عیال اللہ کا، کہ اللہ جو ہمیں کچھ دے رہا ہے وہ سب کچھ میرے لیے نہیں ہے، بے شک میرے لیے ہے، میرے اولاد کے لیے ہے، میری بیوی کے لیے ہے، میرے دیگر اہل خانہ کے لیے ہے، لیکن سب کچھ ادھر نہیں ہے۔ دائیں بائیں جتنا خلق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اس کے لیے بھی۔ تو اس لیے اگر ہمارے پاس زیادہ آ رہا ہے اور ہم تقسیم ٹھیک نہیں کر رہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ وہ تقسیم کنندہ بدل سکتا ہے، کسی اور کے حوالے یہ کر سکتا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد میں آپ کو ذرا الخدمت فاؤنڈیشن کا تعارف کرنا چاہتا ہوں، اور الخدمت فاؤنڈیشن کی جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں بس اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں آپ تک آگاہی ہوتی رہے ہوئی، لیکن آج کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسٹرکچر کیا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا، اور وہ کس طرح الخلق و عیال اللہ کے تقاضے پورے کرتی ہے۔ اب
اللہ کی مخلوق کی خدمت کے جو تقاضے ہیں نا وہ بھی بہت ہی یعنی تقاضا کرتے ہیں کسی چیز کا. کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ دو چیزوں کا. خود پیارے نبی نے کہا کہ جو بھی تم کام کرو گے اس میں اتقان ہونا چاہیے یعنی کمپیٹنسی ہونی چاہیے, اور دوسری کیا چیز ہونی چاہیے؟ احسان یعنی ایکسلنس. مومن جو کام کرتا ہے وہ اس میں وہ کمپیٹنٹ بھی ہوتا ہے اور ایکسیلنس بھی ہوتا ہے. تو اس کو کرنے کے لیے کوئی نظام ایسا ہونا چاہیے جو واقعتاً ان دو چیزوں پر پورا اترتا ہو. اب آئیے الخدمت فاؤنڈیشن ہے کیا, اس کا سٹرکچر کیا ہے. ہیڈ کوارٹر اس کا لاہور کے اندر ہے. اس وقت میرے ذمے ہے مرکزی ذمہ داری صدارت کی, اور میرے ساتھ 8 نائب صدور ہیں. یہ ہر ایک نائب صدر جو ایک شعبے کے لیے, جس طرح ہمارا ہیلتھ کا شعبہ ہے اس کے لیے ایک نائب صدر ہے, آرفن کا شعبہ ہے اس کے لیے ایک نائب صدر ہے, ڈیزاسٹر ہے اس کے لیے ایک نائب صدر ہے, اس طریقے سے مختلف ہے. اور یہ سارے بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں. ان 8 میں سے 2 تو ریٹائرڈ ایئر مارشلز ہیں. ایک صاحب پی آئی کے چیئرمین بھی رہے ہیں, ارشد ملک صاحب, دوسرے فاروق حبیب صاحب. بقیہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں اور بڑے اچھے بزنس مین ہیں جو سارے کام کو سمجھتے ہیں, وہ نائب صدور ہیں. پھر جوائنٹ سیکرٹریز ہیں, اسسٹنٹ سیکرٹریز ہیں, جنرل سیکرٹری ہے, فنانس سیکرٹری ہے, پھر ہر پروگرام کا ایک نیشنل ڈائریکٹر ہے. تو یہ تقریباً 35 افراد تو صرف مرکز کے اندر ہے. پھر 13 ریجنز ہیں, ان میں بھی ایسا نظام ہے, لیکن وہاں ظاہر ہے 8 نائب صدور تو نہیں ہوں گے, 2 ہوں گے, 1 ہوں گے, اس طریقے سے سارا سیٹ ہوگا. پھر 150 شہروں کے اندر بھی پورا نظام ہے, وہاں پر بھی دفاتر. اس طرح یہ کل 1900 افراد بنتے ہیں, 1900, جو اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں, یعنی اس کی لیڈرشپ ہے. اس وقت میں اس کا ہیڈ ہوں, اور مجھ سمیت یہ تمام 1900 افراد 100% والنٹیئر ہیں. None of them is paid any penny. نہ صرف یہ کہ تنخواہ نہیں ہے, کوئی پرکس نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس. یہ خود اپنا خرچ بھی کرتے ہیں, ڈونیٹ بھی کرتے ہیں, اور یہ کام کرتے ہیں. چونکہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ جو مخلوق کی خدمت ہے یہ اس طرح کی عبادت ہے جس طرح روزہ, نماز, زکوٰۃ, اور شاید اس سے بھی بڑھ کر. کیونکہ جو مخلوق کی خدمت ہے, اللہ کی مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کی خاطر, وہ بہت درجے کی بات ہے. اب یہ 1900 افراد جو ہیں یہ ساری ایک لیڈرشپ ہے. اس کے بعد جو دفاتر کے اندر کام کرنے والے فل ٹائم لوگ بھی ہیں, پیڈ ہیں, وہ سارا کام کرتے ہیں. خود صرف ہیڈ آفس میں 350 افراد ہیں جو یہ فل ٹائمرز ہیں. اس میں سے 35 تو صرف وہ ہیں جو اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں, تاکہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ 100% شفافیت کے ساتھ وہاں پہ مینٹین کیے جائیں. ان کے انٹرنل آڈٹ, ایکسٹرنل آڈٹ اور ایف بی آر کے تقاضے, وہ سب چیزیں پوری کرتے ہیں. 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد تیسرے درجے میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سیلاب آ گیا یا زلزلہ آ گیا تو ہزاروں کی تعداد میں ورکرز ہیں جنہوں نے جیکٹس پہنی ہوئی ہیں اور لگے ہوئے ہیں, اور کتنے شہید ہوئے ہیں اس کام میں. ہر بڑے واقعے میں 1 2 3 ہمارے ورکر شہید بھی ہو جاتے ہیں, اتنا وہ محنت سے اور اس سے کام کرتے ہیں. یہ ان کی تعداد 70,000 ہے, رجسٹرڈ ہیں یہ لوگ, اور یہ بھی والنٹیئر ہیں, 100% والنٹیئر ہیں. اور ان کے لیے تو ہم کوئی کال بھی نہیں کرتے. کبھی سیلاب آ جائے تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ ہم جناب اعلان کر رہے ہیں کہ تمام کارکنان سے گزارش ہے کہ فوراً نکلیں. وہ خود نکلتے ہیں, ان کے پاس اپنے پاس جیکٹ ہوتی ہے, پہنتے ہیں اور آ جاتے ہیں اور کود جاتے ہیں. وہ صدر اور سیکرٹری کے پہنچنے سے پہلے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 70,000 افراد. ان 70,000 افراد میں سے 7,000 افراد کی ہم نے باقاعدہ ٹریننگ کروائی ہے 1122 سے. اور اب ہم ایک اکیڈمی بنا رہے ہیں, والنٹیئر اکیڈمی لاہور میں, انشاءاللہ بہت جلد اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. ان سب کی ٹریننگ کا نظام. اور پھر حتیٰ کہ اب ہم نے آفات کے ساتھ, آفات ٹرکی کا ایک ادارہ ہے NDMA کی طرز کا, یعنی ان کا حکومت کا ادارہ ہے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو دیکھتا ہے, اس سے ہمارا معاہدہ ہو گیا. وہ پاکستان آئیں گے اور ہمارے ٹریننگ کریں گے, ٹرینرز کی ٹریننگ کریں گے, تاکہ ہم پورے ملک کے اندر ایک جال پھیلاتے ہیں ایسے والنٹیئرز کا جو کام کریں. ابھی ٹریننگ کا مرحلہ بہت کم ہے, لیکن اس کے باوجود جب 2023 میں زلزلہ آیا تھا یہاں ٹرکی کے اندر, تو اسی آفات نے الخدمت سے ڈائریکٹ رابطہ کیا تھا کہ آپ سرچ اینڈ ریسکیو کے ورکرز جلدی سے بھیجیں ہمارے پاس. اب ہم نے اس میں 47 ایسے ورکرز بھیجے تھے اکوپمنٹ کے ساتھ, اور ان کا منظر یہ تھا جانے کا
کہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد پہ ان لوگوں سے کہا گیا کہ آپ فلاں ٹائم پہ ایئرپورٹ پہنچ جائیں صرف پاسپورٹ لے کے، ٹکٹ بھی نہیں ہے، ویزا بھی نہیں ہے۔ امبیسی نے وہاں پہ کاؤنٹر بنایا تھا جہاں پہ ان کو ٹکٹ بھی ایشو کیا گیا اور ویزا بھی لگایا گیا، اور یہ 47 افراد ان 3 فلائٹوں سے چلے، استنبول اترے اور وہاں سے ایک طیارے میں بیٹھ کے جو زلزلہ زدہ جگہ تھی وہاں پہنچے، اور پھر جس انداز سے انہوں نے وہاں پہ کل 12 دن ٹھہرے، کام کیا کہ وہاں ایک سچی بات ہے مثال قائم کی، اور طیب اردگان نے ہمارے اس گروپ کے لیڈر کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا، اس کے بعد ایک باقاعدہ تقریب ہوئی انقرہ میں، اس میں بلا کے دیا، اور خاص طور پہ وہ منظر جو ہے کہ وہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کہ جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے استنبول سے اپنی فلائٹ پہ، تو جتنا عملہ تھا وہ سائڈوں پہ لائن بنا کے کھڑا ہو کے اور تالیاں بجا کے ان کو رخصت کر رہا تھا، تو یہ پاکستان کا نام بھی انہوں نے روشن کیا تھا۔ یہ ہلکا سا تعارف ہے الخدمت کا، کیونکہ ایک بڑا کام کر رہی ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے احسان اور اتقان کے درجے میں، تو یہ سارا نظام آپ کے سامنے میں چاہ رکھوں کس طرح کرتے ہیں۔ اب تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو پتہ ہے 8 شعبے ہیں، اور 8 جو علاقے ہیں اس کے اندر بہت سارا کام ہے۔ خالی اگر کمیونٹی سروسز کو لے لیں، اس کے اندر قربانی بھی آتی ہے، اس کے اندر رمضان پیکیجز بھی آتے ہیں، اس میں فری ویل چیئر ڈسٹریبیوشن بھی آتی ہے، اور تہوارات پہ جو تقسیم کرتے ہیں وہ بھی سارے، اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس میں۔ لیکن میں صرف 1-2 شعبے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اس کام کا آغاز کیا گیا۔ 1980 کی دہائی میں آپ نے سنا ہوگا کہ مہاتیر محمد جب پرائم منسٹر بنے تو اس وقت ان کی قوم کی یہ حالت تھی کہ افیم پی کے سوئی رہتی تھی، کوئی کام شام نہیں کرتی تھی، انتہائی پسماندہ ملک تھا۔ اس نے جب سنبھالا، پی ایم شپ سنبھالی، تو اعلان کیا کہ میں اپنی قوم کو تعلیم اور صحت دوں گا، بقیہ یہ خود کریں گے۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر ہمارا نوجوان صحت مند ہو اور تعلیم یافتہ ہو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور سارے مل کے پورے ملک کے لیے۔ تو ہم نے بھی غور کیا کہ ہمارے ملک میں یہی کمیاں ہیں، صحت کی سہولتیں ناپید ہیں، اگر ہیں صحت کی سہولتیں بھی تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اچھے ہاسپٹل ہیں لیکن ہم اس میں جا نہیں سکتے، اتنا اخراجات نہیں اٹھا سکتے، اور جو فری یا سیمی فری ملتے ہیں ان کا معیار اتنا کم ہے کہ جی نہیں چاہتا وہاں جایا جائے۔ تو طے ہم نے کیا کہ صحت کے شعبے میں ہم کچھ کوالٹی سروسز افورڈیبل پرائس پہ، اور جو لوگ وہ بھی افورڈ نہ کر سکیں ان کے لیے فری کوئی انتظام شروع کریں۔ تو 20 سال پہلے ایک چھوٹا سا ہاسپٹل راولپنڈی میں الخدمت راضی ہاسپٹل کے نام سے ہم نے شروع کیا 2006 میں، اور اس اسپتال کی کیا حیثیت تھی؟ 55,000 روپے کرائے پہ ایک 5 مرلے کی جگہ کرائے پہ لے کے، 2 بیڈ کا ہاسپٹل، 2 ڈاکٹر، ایک میں آئی سرجن تھا اور ایک پیڈیاٹیشین تھے۔ ہم نے اس کا آغاز کیا، لیکن 2 وعدے اپنے رب سے کیے۔ ایک یہ کہ جو بھی سروس یہاں پہ مہیا کریں گے وہ اس کوالٹی کی ہوگی کہ ہم اپنے لیے اگر ضرورت ہو وہ سروس تو یہیں سے حاصل کریں گے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کا علاج تو یہاں کیا جائے اور اپنے علاج کے لیے کسی بڑے اسپتال میں یا لندن جا کے کروایا جائے۔ تو یہ معیار قائم کرنا ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ہی نامنل چارجز ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت جو ہے کم از کم 500 روپے کنسلٹنٹ کی فیس ہوتی تھی، 500 سے لے کے 1000-1500 تک، تو وہاں پہ ہم نے 100 روپے رکھی تھی اس انداز کی، تاکہ یہ اسپتال چلتا رہے۔ لیکن ساتھ ہی طے کیا کہ ایک پیشنٹ ویلفیئر فنڈ ہوگا، کوئی یہ بھی نہ دے سکے تو 1 ونڈو آپریشن، بس جا کے کہے کہ میں زکوٰۃ کا بھی مستحق ہوں، میرے پاس یہ 100 روپے بھی نہیں ہے، تو اس کو فری دیکھا جائے گا، لیکن فری بھی عزت نفس کے ساتھ۔ اس کو پرچی جاری کی جائے گی اور وہ پیسے جو ہیں پیشنٹ ویلفیئر فنڈ سے ہاسپٹل کو ٹرانسفر ہوں گے، اور وہ ڈاکٹر کو بھی شیئر ملے گا، ڈاکٹر کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ فری والا ہے یا پیسے دینے والا ہے۔ تو یہ نظام جب ہم نے قائم کیا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ اچھی نیت کے ساتھ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کام کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت کیا ڈالتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ 2006 میں جو اسپتال بنایا گیا تھا 2 بیڈ کا، اس وقت وہ 250 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، اور اس چاندنی چوک کے پورے علاقے میں وہ علاقہ ہی چاندنی چوک کے بجائے راضی اسپتال کے نام سے مشہور ہو رہا ہے۔ اتنے وہاں پہ رش ہوتا ہے، 1500 کے قریب روزانہ اسپیشلسٹ کو دکھانے والے مریض وہاں پہ آتے ہیں، 40 سے زیادہ اسپیشلٹی کے سارے لوگ موجود ہیں، ایک نہیں، کئی اسپیشلسٹ، مثلا صرف گائنے میں کو 15 یا 17
FCPS گائنیکالوجسٹ وہاں پہ موجود ہیں. یہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں اور ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا معیار اتنا اوپر بڑھ گیا ہے کہ ایون CPSP یعنی کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز آف پاکستان ریکگنائز کر رہا ہے اور وہاں پہ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو یورولوجی کا سارا ہمارا نظام بنا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ کا, اس کا لیول یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب انشاءاللہ بہت جلد وہاں پہ رینل ٹرانسپلانٹ ہونے جا رہا ہے. یعنی اتنی چھوٹی سی چیز جو ہے کس قدر آگے چلی گئی. پھر یہ نہیں کہ صرف یہ اسپتال, اچھا آپ کو پتا ہے اس وقت سے لے کے اب تک 75,000 وہاں پہ ڈیلیوریز ہو چکی ہیں, اسے زیرین سیکشنز ہو چکی ہیں, اور اربوں روپے کی یعنی لوگوں کو سروس وہاں پہ مہیا کی گئی. لیکن صرف یہ نہیں, اللہ تو بہت بڑا ہے نا, جب وہ دینے پہ آتا ہے تو اس کا تو حساب کتاب نہیں ہوتا, وہ گن کے تو نہیں دیتا. پھر یہ صرف ایک اسپتال نہیں رہا, دوسرا بنا, تیسرا بنا, بنتے چلے گئے. اس وقت 58 اسپتال ہیں, 3,000 بیڈ کے 58 اسپتال ہیں, اور 300 ایمبولینسز ہیں, 16 موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں, اور 100 سے زائد ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ڈائگنوسٹک سینٹرز جو ہیں, جب کووڈ آیا تو اس وقت PCR لیب ہمارے پاس نہیں تھی. ہم نے کہا بناتے ہیں, آپ لوگوں کے تعاون سے ہم نے فوری طور پہ 5 PCR لیبس بنائی جو انتہائی اعلیٰ سٹینڈرڈ کی بنائی, جو بالکل کسی سے بھی میچ کرتی تھی, کسی آغا خان ہر ایک سے میچ کرتی تھی. لیکن سروس کیا دی ہم نے؟ اس وقت PCR کا ٹیسٹ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 15,000 16,000 18,000 روپے ہو رہا تھا. ہم نے وہ لیبز اسٹیبلش کی اور 3,000 روپے اس پہ فیس رکھ دی, اور 3,000 بھی جو نہ دے سکے اس کا فری. اس کا پریشر پورا پڑا تمام معاشرے پہ, اور بالآخر حکومت پاکستان نے یہ طے کیا کہ 6,500 سے زیادہ کوئی نہیں لے گا. تو نہ صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ لاکھوں ٹیسٹ وہاں مہیا کیے, بلکہ بقیہ کے ریٹس بھی نیچے لے کے آئے تاکہ عام لوگوں کا. آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ میں جب کسی کے گھر میں ایک کو بیماری ہوتی تھی تو 8-9 لوگوں کے ٹیسٹ کرانے پڑ جاتے تھے. 8-9 لوگوں کے ٹیسٹ مین 1.5 لاکھ روپے اتنا لگاؤ تو خالی ٹیسٹ ہوگا. تو اس کو ہم نے اتنا محدود کر دی, 10-15,000 20,000 میں سارے کام ہو جاتے تھے. اچھا, یہ سروسز ہیلتھ کی الحمدللہ ایسا ایک نیٹ ورک بن گیا ہے, بچھ گیا ہے, لیکن یہ کوئی متبادل تو نہیں ہے حکومت کا, لیکن ہم نے ایک الٹرنیٹ سسٹم کریٹ کر کے دکھا دیا. اچھا, دوسرا وعدہ تھا کہ ہم اپنا وہاں پہ علاج وہاں پہ کروائیں گے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں پروفیسر ہوں, میں ایک کالج میں ڈین ہوں, اور میرے جتنے پنڈی اسلام آباد کے ہاسپٹل ہیں بڑے بڑے, سارے میرے دوست احباب ہیں وہاں, سینئر کنسلٹنٹس ہیں. میرے 5 گرینڈ چلڈرن ہیں, 5 کی پیدائش الحمدللہ اسی راضی ہاسپٹل میں کروائی. اس لیے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اس کا مطلب معیار پہ ہمیں اعتبار ہی. تو الحمدللہ صرف میں نہیں, ہماری بقیہ ٹیم بھی ایسی کرتی ہے کہ اپنا علاج بھی, اپنے خاندان کا علاج بھی وہیں کراتے ہیں. تو یہ ہیلتھ کا ایک نظام بنا ہے. پھر دوسری میں نے چیز بتائی کہ ہیلتھ, اور پھر ہے تعلیم. تعلیم کو اگر ہم دیکھیں تو تعلیم میں آپ حساب لگائیں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے. جس ملک میں 2,62,00,000 بچے تو اسکول ہی نہ جاتے ہوں, آپ ان کو کیسے ایک NGO جو ہے اسکول پہنچائے گی؟ یا جو بے شمار اسکول ان کا معیار اتنا نیچے ہے جس کی کوئی حد نہیں, تو آپ کیسے ریپلیس کریں گے؟ تو ہم نے سوچا کہ جو موسٹ ولنریبل کمیونٹی ہے, جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, اس کو ایڈریس کرتے ہیں, اس کو تعلیم دیتے ہیں. تو وہ کون سی ہم نے طے کی؟ آرفنس, یتامہ. پتا تھا کہ 44 لاکھ کے قریب یتیم ہیں پورے ملک کے اندر, اور آدھے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جاتے اور وہ گھر میں پڑے رہتے ہیں یا باہر جا کے کوئی مزدوری کرتے ہیں. تو ان میں سے پہلا ہم نے آغوش بنایا اٹک میں, اور خاص طور پہ یہ بنایا 2005 کے زلزلے کے فوراً بعد, اگین 2006 میں. 200 بچوں کو جب وہاں پہ جا کے ہم نے رکھا تو وہاں پر بھی ہم نے ایک بینچ مارک لگایا کہ کیا ہونا چاہیے, اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا. تو میں نے کہا شاید ایک جملہ لکھ لو کہ اس میں جو بچے ہم رکھیں گے, ایک تو ان کو یتیم نہیں کہیں گے, اور اس گھر کو یتیم خانہ نہیں کہیں گے, ان کو باہمت بچے کہیں گے. یہ ان کی تو نسبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو ان کو ڈیگریڈ نہ کریں, اور یہ معاشرے کے اندر یہ ان کو نکو نہ بنائیں. اس کو نام دیا آغوش, یعنی ماں کی گود, اس گھر کو یہ نام دیا. 200 بچوں کو جب یہ رکھ لیا تو ہم نے کہا کہ ان بچوں کو جو معیار تعلیم دینا ہے, یا کھانے کا, یا پہننے کا, کھیلنے کودنے کی جو سہولیات مہیا کرنی ہے, ان کا سٹینڈرڈ بھی آپ کے, یعنی ہم جو بنا رہے ہیں ان کے بچوں سے کم نہیں ہونا چاہیے. اچھا, جب یہ وعدہ اللہ سے پورا کیا, اور آپ جا کے کچھ نے دیکھے بھی ہوں گے جا کے, اور الحمدللہ کافی حد تک یہ وعدہ ہم پورا وہاں پہ کر رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, اللہ نے یہ دیا
کہ پھر ایک آغوش نہیں رہا، پھر دوسرا بنا، تیسرا بنا، بنتے چلے گئے. اس وقت 24 ہیں، اور ایک ٹرکی کے اندر بھی ہے سیریا کے مہاجرین کے لیے غازی انتب میں، اور 10 بن رہے ہیں. اب تو ہم روکتے ہیں کہ نہیں بناؤ بھائی، کیونکہ بہت زیادہ بڑا خرچہ آتا ہے. ہم نے دوسرا ایک پروگرام 2012 میں شروع کر دیا تھا کہ وہ بچے جو اپنی ماں کے پاس رہ رہے ہوں، چھت مہیا ان کو، لیکن سکول نہیں جا رہے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ان کو انرول کریں گے اور ادھر اپنے ڈونرز کو انرول کریں گے، ایک ای آر پی پہ لے کر آئیں گے، اور ان بچوں کو ہم سکولوں میں داخل کرائیں گے، ان کی فیسیں ادا کریں گے، ان کو یونیفارم دیں گے، کتابیں دیں گے، ان کی ماں کو کھانے پینے کے لیے پیسے بھی دیں گے ماہانہ بینک کے تھرو. یہ جب ہم نے طے کیا تو ہم ایک ایبٹ آباد میں ہم نے ایک میٹنگ رکھی تھی. یہ 2012 کی بات ہے، ہم 15 کے قریب لوگ تھے. تو جب سارا طے ہو گیا کہ یہ ایک سسٹم بنانا ہے، اس کو آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کا نام دیں گے، اور 5000 بچے کم از کم ہم ایسے چنیں گے اور ان کے لیے وسائل بھی اکٹھے کریں گے. اس وقت ہمیں 30,000 روپے سالانہ ایک بچے کے لیے چاہیے تھا. اب ہم 66,000 روپے لیتے ہیں اس کے. تو سب سے پہلے انہی لوگوں نے اپنی جیبوں سے پیسے نکالے، کہا کہ میرے 5 بچے ہیں، میں 5 کی کفالت کروں. یہ کسی نے کہا میرے 2 بچے ہیں، میں 2 کی کفالت کروں. یہ سب نے وعدہ کیا. اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کی کہ ہم تو بہت کمزور ہیں، لیکن تو بہت بڑا ہے اور بڑی طاقت والا ہے، تو ہماری مدد کرنا کہ ہم کم از کم 5,000 بچوں کی کفالت کر سکیں اور پورے معاشرے کے اندر یہ پیغام دے سکیں کہ ان یتیم بچوں کی کفالت ہمارے ذمہ ہے. ان یتیموں کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کا کوئی والی نہیں اس کا میں والی ہوں. ان کے بارے میں کہا تھا، اور ہم نے انہی کو چھوڑ رکھا ہو. میں تو اپنے بچوں کو صبح سکول لے کے جاؤں، تیار کرا کے بستہ اس کا اور بہترین یونیفارم اور گاڑی میں بٹھا کے اور سکول پہ چھوڑوں، اور وہ بائے بائے خدا حافظ کر رہا ہو. اور وہ یتیم بچہ جو ہے جس کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ صبح بغیر ہاتھ منہ دھوئے، بغیر ناشتہ کیے اور بغیر چپل کے، بغیر جوتے کے باہر نکلے، اور اس کے بعد میری اور آپ کی گاڑی کے نیچے اپنا ہاتھ اور منہ کالا کر رہا ہو، یا پھر جہاں سے میں کھانا کھا کے اٹھوں اور وہ میرا میز صاف کر رہا ہو. تو پھر یہ دیکھیے پھر ہم نے کیا جواب دینا ہے اپنے رب کو. وہ کہاں گیا وہ خلق عیال اللہ والی بات. تو وہ جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اور اللہ سے دعا مانگی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 5,000 کا ارادہ تھا، اس وقت 32,000 بچوں کی کفالت الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے، اور 2,500 کے قریب ہمارے وہ بچے جو ہیں آغوشوں میں رہ رہے ہیں. ان کی 20,000 مائیں ہماری کفالت کے اندر ہیں جن کے یہ یتیم بچے ہیں. اس کے علاوہ اسٹریٹ چلڈرن تھے جن کے والدین تو زندہ ہیں، لیکن وہ صبح مجبور ہیں ان کے، اور وہ بچے باہر نکلتے ہیں، کوڑے کرکٹ میں سے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں. تو ان کے لیے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز بنائے. پہلا پشاور میں بنایا، پھر بناتے چلے گئے. 86 اس وقت چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہیں، اور 4,000 سے زیادہ ایسے بچے ہیں جو کوڑے کرکٹ سے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں. ان کو الحمدللہ ہم نہلا دھلا کے، کپڑے پہنا کے، اور 3 گھنٹے کے لیے وہاں لا کے، اور ان کو کچھ تعلیم بھی دیتے ہیں. پہلی انفارمل تعلیم ہے، اور پھر والدین سے نیگوشیٹ کر کے ان کی ہیلپ کر کے پھر سکول پہنچاتے ہیں، اور الحمدللہ وہ بھی. اس طرح سے تقریباً یہ 60,000 افراد بنتے ہیں جن کی کفالت جو ہے کرنے کے لیے الخدمت الحمدللہ سالانہ 3.5 ارب روپے صرف اس پروگرام پہ خرچ کرتی ہے. اور جو ہیلتھ کا میں نے آپ کو بتایا تھا 15 ارب روپے سے زیادہ ہیلتھ پہ خرچ ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو معاشرے کو بنانے کے لیے آپ سارے یتامہ کی کفالت نہیں کر سکتے، سارے ولنریبل کی، لیکن آپ اس میں سے چن کے کچھ کرتے ہیں تاکہ ایک مثال بنے، لوگوں کے سامنے آئے اور وہ دیکھیں اور اس معیار پہ وہ بھی یہ کام کریں. اب جو کچھ عرصے سے ہمارے سامنے ایک چیلنج آیا، وہ چیلنج یہ آیا کہ ہمارے وہ بچے جو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ 4 سال بعد یا 6 سال کے بعد جب ہم ڈگری لے کے نکلیں گے تو اس کی امپلائبلٹی جو ہے وہ 10% بھی نہیں ہے. یعنی 10 میں سے کوئی ایک بچہ ہوگا جس کو جاب ملے گی، اور جس کو جاب ملے گی اس کی تنخواہ جو ہے اس ماہانہ اخراجات سے کم ہوگی جو آج کل وہ خرچ کر رہا ہے. تو کس قدر مایوسی ان کے ذہنوں کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی. اب یہ جو مایوسی ہے کتنے لوگوں پہ؟ چند لوگوں پہ نہیں جناب. 15 سے لے کے 30 سال تک کی عمر والے اس وقت کوئی 7 سے 8 کروڑ لوگ بنتے ہیں. اب یہ جو یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، کالجوں میں جا رہے ہیں یا نہیں بھی جا رہے، ان کی مایوسی جو ہے ایک آتش فشاں ہے. ہمیں اگر نظر نہیں آ رہا یہ والکینو، تو یہ کسی وقت پھٹے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا بننے جا رہا ہے. ان کی مایوسی کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس کچھ پیسے بھی ہیں جیب میں، اور منشیات اویلیبل بھی ہیں. کراچی اس میں اپنے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں اویلیبل ہیں، آپ آسانی سے خرید سکتے ہیں. آپ پریشان ہیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا،
آپ کہتے ہیں چلو 200-400 روپے خرچ کرو، کم از کم آج کا دن تو آرام سے گزاریں۔ تو منشیات کے عادی ہو رہی ہے یہ نسل ہماری، کوئی 1,00,000 2,00,000 4,00,000 نہیں، ملینز نہیں، بات کروڑوں تک پہنچ رہی ہے منشیات کی عادی، اس کی بہت برے حالات۔ پھر جو کہ منشیات کا شکار ہیں یا نہیں ہیں، وہ معاشرے کے اندر کرائم کا شکار ہو گئے، سنیچنگ، ڈکیتی، چوری، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حصہ ہے، یہ معاشرہ ہمیں نہیں دے رہا، ہمیں اگر چیز چھین کے لینا پڑے، چوری کر کے لینا پڑے تو بھی ہمارا حق ہے۔ جو یہ بھی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اس ملک میں تو نہیں رہنا چاہیے، یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اب جو ملک سے نکلے اگر وہ پڑھ لکھ کے اسکلڈ ہے اور باہر آ کے نوکری کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، بسم اللہ، بہت اچھی بات، اپنے لیے بھی کمائے گا اور ملک کے لیے بھی کمائے گا۔ لیکن بہت بڑی تعداد تو ان کی ہے جو اسکلڈ نہیں ہے، غیر قانونی طور پہ نکلتے ہیں، رستے میں پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ان کی لاشیں نہیں ملتی، اور جو پہنچ جاتے ہیں ان ملکوں کے اندر، یورپ میں یا دائیں بائیں، وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں اور اپنے خاندان کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور ہمارے ملک کے اوپر جو اس کی بدنامی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ جو آتش فشاں ہے، اس کو کیا دیکھنا چاہیے کہ کب پھٹے گا اور کب یہ تباہی آئے گی، یا اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ تو الحمدللہ 2023 میں ایک پروگرام ہم نے لانچ کیا، اس کو بنو قابل کا نام دیا، کہ نوجوان جو ہیں اس ایج والے 15 سے 30 سال والے، ان کو 4 مہینے کے ہم کورسز کرائیں۔ اس وقت آئی ٹی بوم پہ ہے، اے آئی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر کاروبار کی ضرورت ہے، ہر دکان کی ٹھیلے والے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اچھے طریقے سے ان لوگوں کو تیار کریں اور ٹرین کریں اور ان کو سمت دکھائیں، ڈائریکشن دکھائیں، اور ان کو کچھ مثبت سوچ دیں کہ بھئی آپ مثبت طریقے سے بھی زندگی گزار سکتے ہو، تو یہی جو ہے جو ہمارے لیے ایک تھریٹ ہے، وہی ہمارے لیے اپرچونٹی بن سکتا ہے۔ یہی نوجوان اگر سارے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کام میں لگ جاتے ہیں تو نہ صرف یہ ہے کہ اپنا اور اپنے خاندان کے لیے رزق ڈھونڈ لائیں گے، بلکہ اپنے ملک کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے جب یہ خالی اناؤنس کیا اور ایک پورٹل لانچ کیا تو پتہ چلا اس گروہ کے اندر، اس نسل کے اندر، یوتھ کے اندر بڑی تڑپ ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ 12 لاکھ بچوں نے فوری طور پہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا، 3 لاکھ باقاعدہ ٹیسٹ دے چکے ہیں، اس میں سے 87,000 اس وقت تک گریجویٹ بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے 4 مہینے کے کورسز کر لیے ہیں، انہوں نے اپنے کام کا بھی آغاز کر دیا ہے، جابز بھی مل رہے ہیں اور اپنے کام کا بھی آغاز کیا۔ ان کی پھر ہم نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، ان کو انڈسٹریلسٹ کے ساتھ، بزنس مین کے ساتھ باقاعدہ ایکسپوز منعقد کر کے ان کے جو سکسیس سٹوری ہیں سنا کے ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کو اب کھپائیے، کھیل لگائیے، کام دیجیے۔ اور خود ہم انکیوبیشن سینٹرز بنانے جا رہے ہیں، اور انکیوبیشن سینٹرز کے اندر ان سے کاروبار کا آغاز کروائیں گے، اور جب کاروبار کا آغاز کرنے کے لیے ان کے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے تو اس کے لیے ہم نے ایک اور ادارہ رجسٹر کروایا حکیم کے نام سے، الخدمت اسلامک مائکرو فائنانس۔ ان کو وہ چھوٹے قرضے دیں گے، اور یہ قرضے جو ہیں نہ اس پہ انٹرسٹ ہوگا، کوئی ایڈمن چارجز، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تو خدمت کے لیے قرضہ ہوگا تاکہ وہ جو سیکھا ہے اس کی بنیاد پہ وہ کام کا آغاز کر سکے۔ ابھی میں جب ادھر پھر رہا ہوں اس وقت سعودی عرب میں، تو میں کوئی ڈونیشن کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں بڑا ٹیلنٹ ہے، جو آئی ٹی اور اے آئی کے ماہرین جہاں رہتے ہیں، بزنس مین ہیں یہاں پہ، اور کئی بڑی بڑی انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں۔ میں ان سے یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے رہنمائی کر سکتے ہیں، ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس کام کو کیسے اور مزید آگے بڑھایا جائے۔ وہ جو نسل تیار ہوگی اس کے لیے جاب اپرچونٹیز کی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک تحریک ہے، موومنٹ ہے اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے، اور اس کا آپ حصہ ہیں۔ الخدمت کسی کی نہیں ہے، میں نے تو بتایا کہ ایک نہیں 1900 تو اس کے لیڈرز ہیں، اور یہ باقی سارے جو یہ بیٹھے ہیں یہ اس کے لیڈرز ہیں۔ یہ کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے، حتیٰ کہ مذہب کی وابستگی سے بھی بالا تر ہو کے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم مسلمز اور غیر مسلم کے لیے ایک سطح پہ کام کرتے ہیں الحمدللہ، اور سب کو اپنے ساتھ ملا کر ہم اپنے ملک کی ترقی اور اس کے بعد بڑھ کر پھر انشاءاللہ امت کو بھی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا، اور پھر الٹیمیٹ گول تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ ساری انسانیت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں بس یہی چیز آپ کے سامنے رکھ سکتا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی موومنٹ ہے جس کا ہم سب کو اس کا حصہ ہونا چاہیے، اور آپ آگے بڑھ کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ اس میں نہ صرف حصہ ڈال سکتے ہیں، آپ اس کی لیڈرشپ میں آ سکتے ہیں، آپ اس کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔